ہونے میں مسلمان جہاں زندگی بسر کریں بلحظ تمام مومنین کے بالخصوص اعلان مومنین اور اللہ سے دلیل وسلم سستان اللہ سے دل خامے کی حفاظت اور کی سلامتی کے لیے ہم سب مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے تمام مومنین کے بچوں اور قسم کے افراد وغیریات سے بیماریوں سے نزلت سے محفوظ رکھنے کے لیے تمام مومنین کے بچوں کو زندگی ہر قدم پر میدان میں کامیابی و کامیابی نصیب ہونے کے لیے ہم سب کے آخری امید ایمان ازما کے جوڑ میں تاجیل کے لیے قلب ایمان کو سے خوشی راضی ہونے کے لیے تین مرتبہ آواز بلند ترین صلوات صلی اللہ صلی اللہ صلی بسم الله الرحمن الرحيم وقال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين وعزم من الصلوات سب سے پہلے مناسبت عید مبارکہ عید الحبیب عید شجاعت عید الہی کی مناسبت سے آپ تمام حاضرین محفل کو میرا بس تمہارے سلمان کی پیش کرتا ہوں مختصراً 15 سے 20 منٹ کی زحمت ہے بغیر تبرکن یہاں پر کچھ اور مطالب بیان کرنے کے حاضر ہوا سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پیش کیا ارشاد خداوندی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اس آیت کریمہ میں اللہ نے مومنین کو مخاطب کیا دیکھیں قرآن میں بہت سارے آیتیں ہیں اللہ نے ہر آیت کی مناسبت سے لوگوں کو مخاطب کیا ہے اگر وہ آیت تمام لوگوں کے لیے تمام انسانیت کے لیے ہے تو وہاں پر اللہ نے کہا یا ایھا الناس اے انسانوں اے لوگ اگر اس آیت میں جو حکم ہے یا جو بات ہے وہ فقط ایک مومنین تک ہو ایک گروپ تک محدود ہو تو وہاں پر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والوں ایک بات یہ دوسری بات یہاں سے یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ جب تک کسی کے پاس ایمان نہ ہوگا تب تک عمل جتنا بھی کرے کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ نے اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یعنی ایمان اختیار کرنے کے بعد کیا ہے تقوی اختیار کرو تو کیا ہے وہ فائدہ مند ہے اس آیت میں دو چیزیں ہیں ایک تقوی دوسرا صادقین یعنی کہ سچے انسان دیکھیں تقوی کا اہل بیت نے بھی قرآن نے بھی بہت بارہا ذکر آیا ہے قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں ارشاد ربانی کہ اللہ کے نزدیک کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل نہیں کسی عرب کو عجم پر فضیلت حاصل نہیں کسی امیر کو غریب پر فضیلت حاصل نہیں اگر اللہ کے بارگاہ میں کوئی صاحب اکرام ہے صاحب عزت ہے صاحب مقام ہے تو وہ کون ہے جو صاحب تقوی ہو یعنی جس کے پاس تقوی ہو وہی اللہ کی بارگاہ میں صاحب عزت ہے اب تقوی کیا ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 193 193 میں خطبے کا نام ہے خطبۃ المتقین ہے مولا ارشاد فرماتے ہیں المتقین قلوبهم مخزونۃ وانفسهم عفیفۃ وحوائجهم حفیفۃ وامورهم سہل ہے مولا فرماتے ہیں متقین کی علامت یہ ہے کہ ان کے قلب مخزون ہوتے ہیں یعنی کہ غم زدہ ہوتے ہیں آج کے زمانے میں بھی دیکھیے مومن کی حالت پر مرنا آسان ہے یعنی شہید ہونا کیا ہے بہت آسان ہے لیکن مومن بن کر جینا بہت بڑا مشکل ہے ہمارے جتنے بھی شہداء گزرے ہیں کربلا سے لے کر آج تک ان تمام شہداء نے مومن بن کر جیا ہے اس کے بعد مرا ہے حضرت محترم ہمارے لیے مولا نے فرمایا مومن کی پہلی علامت یہ ہے قلوبہم مخزونۃ
ان کا قلب کیا ہوتا ہے، ان کا دل ہمیشہ غم زدہ ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی شاید اس روایت کو یہاں سے بیان کیا تھا، علامہ طالب جوہری کی کتاب تھی امام زمانہ کے حوالے سے، تو اس میں علامہ نے لکھا تھا کہ آخر زمانے کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہوگی، ایک بندے کا اپنے ایمان کو بچانا ایسا ہوگا جیسا اپنے ہاتھ کے ہتھیلی میں آگ کے انگارے لے کے نکلنا۔ یعنی ہم کس قدر اگر کوئی اپنے ہاتھ میں آگ کے انگارے لے کر نکلے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، اسی طرح آخری زمانے میں مومنین کو اس قدر تکالیف ہوگی، یعنی کہ ہر طرح گناہ کو نارملائزیشن کیا جائے گا۔ یہ بہت سارے ایسے بڑے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں، میرے بہت سارے ٹیچرز بھی ہیں، اب میں کسی کے نام نہیں لوں، ان کے والدین عالم ہیں لیکن بچے گناہ کو نارمل سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنا تو چلے گا۔ اب گناہ ہے، شریعت محمدی میں جس چیز کو رسول خدا نے حرام قرار دی وہ قیامت تک حرام ہے، اور جس چیز کو پیغمبر نے واجب قرار دی وہ قیامت تک کیا ہے، واجب ہے۔ آج یہ نہیں کہ بھئی اگر سارے لوگ ایک گناہ کو کر رہے ہیں تو وہ گناہ نہیں رہے۔ تو مولانا نے فرمایا مومن کے دل ہمیشہ کیا رہے گا، محزون رہے گا، اور مومن کی جو حوائج ہے وہ کیا ہے، خفیفت، یعنی کہ بہت کم ان کے حوائج ہوں گے۔ مولانا امین نے دوسری حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ میری امت کے افراد تباہ ہونے کے دو وجہ ہے۔ ایک وجہ کیا ہے، طولانی امیدیں، یعنی طولانی تمنائیں، آرزوئیں۔ ہر انسان آج کے زمانے میں کیا ہے، بہت زیادہ چاہ رہا، یعنی اس کو جتنا بھی پیسہ دیا جائے، جتنی بھی شہرت ملے، اس کے باوجود بھی اس کے لیے انف کافی نہیں ہوتا ہے۔ تو مولانا نے فرمایا جس بندے کا یہ شیوہ ہو کہ اس کی امیدیں، اس کی آرزوئیں لمبی ہو جائے، اس کے لیے کبھی بھی ذہنی سکون حاصل نہیں ہوگا، ہمیشہ وہ مضطرب رہے گا، پریشان رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا وہ امورہم سہلہم، جب مومن اپنے آپ کو ان حاجتوں کو کم کرے گا، تقوی الہی اختیار کرے گا، تو اس کے امور کیا ہو جائیں گے، سہل اور آسان ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ پھر وہاں سے راستے نکالے گا جہاں سے بندے مومن کو گمان اور وہم بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کی آیت ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ پر توکل کرے گا پھر اللہ کی ذات اس کے لیے کافی ہے۔ بس مطلب ہم اس در سے منسلک ہیں جس در نے تقویٰ کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے۔ چوتھا امام ہے، امام کا جو غلام تھا، دیکھیے ہمارے گھر کا ماحول کس طرح ہونا چاہیے، اگر گھر کا ماحول اچھا ہو تو اس گھر کا غلام بھی حافظ قرآن بنتا ہے۔ چوتھا امام کا غلام تھا، امام کو وضو کرانے کے لیے پانی لے کر آتے، لیکن جیسے ہی امام کے مولا کے سامنے پہنچے اس کے ہاتھ سے ظرف گر گیا اور وہ پانی مولا کے چہرے مبارک پر آیا، تو اس نے جیسے ہی دیکھا کہ مولا کے چہرے مبارک پر غیظ و غضب کی نشانیاں نمودار ہونے لگی ہیں، تو مولا کا غلام ضرور تھا، اس کے باوجود حافظ قرآن بھی تھا۔ فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، مولا مومن کی علامت یہ ہے کہ مومن اپنے غیظ و غضب کو، غصے کو پی جاتے ہیں۔ مولا نے کہا میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ غلام نے دوسرا ٹکڑا تلاوت کی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، مومن کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ مولا نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس غلام نے اس آیت کا تیسرا ٹکڑا تلاوت کیا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ مولا نے کہا میں نے تجھ پہ احسان کیا، تجھے آزاد کر دیا۔ اب عزیزان محترم دیکھیے، حالانکہ مولا کو غصہ آیا تھا لیکن اس کے باوجود جب اس نے یہ قرآن کی آیتیں تلاوت کی تو مولا نے اس کو غصہ نہیں کیا بلکہ اس کے بدلے میں اس پر احسان کیا، اسے آزاد کیا۔ اب یہ کیا ہے، حالانکہ غلام تھا اس کے باوجود صحبت کا یہ اثر ہے، اس لیے اردو میں جملہ بولا جاتا ہے تربوز، تقریباً میرے ذہن میں وہ جملہ نہیں ہے، رنگ دے کے رنگ پکڑتا ہے، اس طرح کوئی جملہ ہے۔ ہاں، تو اگر مثلا ایک گھر میں 5 افراد رہ رہے ہیں، 3 افراد صحیح ہو تو باقی 2 افراد بھی آٹومیٹکلی کیا ہو جائیں گے، صحیح ہو جائیں گے۔
لیکن اگر ایک گھر میں 4 افراد صحیح نہ ہو، ایک بندہ صحیح ہو، تو اس ایک بندے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یا گمراہی راہوں سے بچانا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھریلو معاملات بھی اور معاشرتی معاملات بھی اہل بیت کے فرامین کے مطابق گزارنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ آج کے دن مباہلہ ہے، اس آیت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہماری یہ خوش قسمتی کہ ہم بچپنے سے لے کر ہمارے والدین کی یہ ہم بد کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں در اہل بیت سے منسلک پیدا کیا ہے۔ تو ہمارا پیدا ہونا بھی در اہل بیت کے ساتھ، دنیا سے چلے جانا بھی در اہل بیت سے منسلک ہے، یعنی کہ ہم کونوا مع الصادقین کے مصداق ہیں۔ اب عزیزان محترم، مباہلہ کیا ہے، کیسے ہوا؟ دیکھیں مباہلہ کا جو عربی میں مباہلہ ہے، لیکن اس کا جو اردو میں مطلب ہے وہ ہے کسی پر لعن کرنا، نفرین کرنا۔ اگر مباہلہ 2 افراد کے لیے استعمال کیا جائے تو ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرنا، اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے جب فتح مکہ ہوا، یعنی مکے کو فتح کیا، اس کے بعد پوری دنیا میں جہاں جہاں جو حکومتیں بنی ہوئی تھی، چاہے روم میں ہو، چاہے یمن میں ہو، جہاں بھی تھے، سارے حکومتوں کو پیغمبر نے خط ارسال کیا، خط بھیجا کہ اسلام کو قبول کرو۔ تو ان میں سے ایک خط نجران کے عیسائیوں تک وہاں پہنچ گیا۔ تو جیسے وہ خط وہاں پر پہنچا، وہاں کے جتنے بھی پادری تھے وہ سارے ایک دم سے سارے گھبرا گئے کہ ہمیں اچانک لیٹر بھیجا ہے، خط بھیجا ہے کہ اسلام کو قبول کرے۔ تو اس میں سے انہوں نے میٹنگ بلا لی، اکثر نے کیا کی، مخالفت کی، ہمیں اسلام قبول نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بعض افراد نے کہا اگر اسلام سچا ہے، سچا دین ہے، تو ہمیں قبول کر لینا چاہیے۔ آخرکار ان کی تمام علماء نے، پادریوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا، ایسا کر لیتے ہیں، ہم میں سے بعض افراد، کچھ افراد ہم چن لیتے ہیں، وہ جا کر پیغمبر سے ملاقات کریں، اس کے بعد وہ لوگ آ کر ہمیں بتائیں گے کہ اسلام سچا دین ہے یا نہیں۔ تو نجران سے 17 افراد آئے، ان کا جو میر کاروان تھا اس کا نام تھا ابو حارثہ، السید اور عاقب نام، یہ 3 بڑے مشہور تھے۔ باقی جتنے بھی افراد تھے، باقی 14 افراد، یہ لوگ ٹوٹل 17 افراد نجران سے مدینے میں آئے۔ جیسے مدینے میں آئے تو اس کے میر کاروان نے پیغمبر یہ رسول خدا کے گھر کا ایڈریس معلوم کیا، تو اسے بتا دیا گیا کہ پیغمبر ابھی مسجد میں تشریف فرما۔ اب یہ لوگ جیسے ہی، اب یہ لوگ جو آئے تھے تو نفیس لباس زیب تن کر کے آئے تھے، آج کے زبان میں کہیں تو بہت فینسی ڈریس پہن کر آئے تھے، یعنی بہت مہنگے ڈریس لباس پہن کر آئے تھے۔ تو جیسے یہ لوگ اتنے شان و شوکت سے مسجد میں داخل ہوئے تو پیغمبر نے ان کو اگنور کر دیا، ان کی طرف توجہ ہی نہیں دی، کیونکہ یہ لوگ سارے مغرور ہو کر آئے، تکبر کے ساتھ آئے تھے کہ ہم سے بڑا جاہ و حشم والا کوئی نہیں ہے۔ جیسے یہ لوگ واپس آئے تو یہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے ایک ہمیں خط بھیجا ہے، اسلام قبول کرو، اب جب ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہم سے بات ہی نہیں کر رہے۔ تو اتنے میں مولا کائنات نے ان سے مشورہ دیا کہ تم لوگ اس لباس کو تبدیل کر کے عام لباس میں چلو، تو رسول خدا آپ لوگوں سے بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے۔ انہوں نے اس لباس کو تبدیل کیا، عام پبلک کے لباس میں آئے، آنے کے بعد رسول خدا سے ان لوگوں کی گفتگو شروع ہو گئی۔ اب ان کا جو میر کاروان تھا ابو حارثہ، اس نے کہا آپ نے ہمیں کیوں خط بھیجا، آپ کا مدعا کیا ہے؟ تو پیغمبر نے کہا کہ شرک کرنا چھوڑ دو، اسلام کو قبول کرو، اللہ کو مانو۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کو ہم پہلے سے ہی مانتے ہیں، خدا کو ہم مانتے ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا اگر خدا کو مانتے ہیں تو عیسیٰ کو خدا کیوں کہتے ہیں؟ ابو حارثہ نے کہا ہمارے پاس اس بات کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ جس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اسی طرح عیسیٰ بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ عیسیٰ نابینا افراد کو بینائی عطا کرتا ہے، مریضوں کو، بیماروں کو شفا بخشتے ہیں، اس لیے ہم عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا کہ تمام باتیں تمہاری درست ہیں، لیکن ایسا خود سے نہیں کرتے،